امتیاز خان صاحب ہے، یہ عیدگاہ میں رہتے ہیں، اور یہ مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں ایک زبردست جو اللہ تعالیٰ نے صفت دی ہے، یہ قرار میں نہیں رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. تو اس مجلس کا اس کا اہتمام اس نے کیا کہ ہم کو نیشنل ہیرو جو ہمارا ہے، یہ یاد تھا ان لل دید اور حضرت شیخ نور الدین، ان دو شخصیات کے مقابلے میں ہماری تاریخ میں کوئی رہنما پیدا نہیں ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہیں تو مگر یہ جو ہے حضرت شیخ نور الدین اور لل دید کو یاد کرنا. آج آپ نے حضرت شیخ نور الدین کا ایک لکھا ہے ان پوشتیلی یعنی ون پوش. 650 برس پہلے حضرت شیخ نور الدین وہ بات کہتا ہے جو آج سائنس امریکہ سے لے کر یہاں تک کہتے ہیں. آپ کا اناج تب آپ کو ملے گا جب آپ کی آب و ہوا ہوگی، اور آب و ہوا ہوگی صرف جنگلات سے. اس لیے کشمیر میں ایک تحریک چلی ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، درخت لگانے چاہیے. اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ جو سفیدہ ہوتا ہے، پاپلر یا ویر کیا چھپنا ولو، تو کم از کم ولو لگائیے، کیونکہ شیڈ بھی ہوتا ہے اور ولو جلدی سے اگتا ہے. تو آج کا پیغام جو ہے حضرت شیخ نور الدین کا ہے ان پوشتے لے ون پوش. تو یہ ہمارے لیے ہدایت ہے ساری عمر کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بچہ لیے ہوئے ہے یہ بڑا ہو جائے گا، پھر یاد کرے گا کہ ہم نے ان پوشتے لے ون پوش اس کو یاد کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں یہ شعور پیدا ہو جموں کشمیر کے لوگوں میں بطور خاص کہ ہم اپنے جنگلات کو بچائیں اور درخت کاٹنے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، درخت لگانے میں اپنا ہاتھ دے دیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان نوجوان لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں گی جو اس شیخ العالم کے راستے پر رہ کر اپنے جنگلات کی حفاظت کریں گے، اور کچھ نہیں تو اپنے آس پاس 2 درخت 3 درخت لگائیں گے، اور انشاءاللہ یہ تحریک بہت بڑی ہوگی. سو صاحب، اگر ہم ڈرگز کے حوالے سے بات کریں، کشمیر میں تو ہے لیکن لگاتار جو ہے پولیس اس پر کام کر رہی ہے. لیکن ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ اب پاکستان سے بھی یہاں پر ڈرگز آ رہا ہے، چاہے ہم بارڈرز کے حوالے سے بات کریں، ہیروئن کے حوالے سے بات کریں. تو کس طریقے سے جو ہے جموں کشمیر سرکار کو اقدامات اٹھانا چاہیے تاکہ بارڈرز پر جو ہے یہاں جو بیچنے کی کارروائی چل رہی ہے اس کو روکا جائے؟ دیکھیے، اس میں اوریجنل سوچ رکھتا ہوں. یعنی اس نے کہا، میں یاد کروں گا، کوئی بھی جموں کشمیر میں ہو بڑا قابل آدمی، میں یہ خیال اس سے نہیں لوں گا. میرا اپنا تصور ہے آپ کو زیادہ بات ڈرگ کی نہیں کرنی چاہیے. میں کیوں کہتا ہوں آپ کو، میرے سری نگر میں 100 ایسے گھر ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں یا ہمسایہ. الحمدللہ ان کے گھروں میں سے کوئی لڑکی کوئی لڑکا ڈرگ کی طرف مائل نہیں ہے. میرا خیال ہے کچھ لوگ زیادہ بولتے ہیں اس پر، اگنور اٹ، اور آپ مسئلے بنیے اپنے محلے کے، اپنے رشتہ داروں کے. دیکھ لیجئے کون لڑکا اس کی طرف جا رہا ہے، اس کو منت سماجت کیجئے، آرگومنٹ کیجئے. اور مجھے ابھی اطمینان ہے کشمیر میں بطور خاص، مگر جموں کشمیر کے اکثریت کے علاقوں میں ابھی ڈرگ نہیں ہے. ڈرگ کا پروپیگنڈا کرنے سے زیادہ پھیلے گا. تو آپ ایک چیز کیجئے، اس کو کسی حد تک آپ اگنور کیجئے. البتہ یہ کیجئے کہ آپ کو پتہ لگ گیا اپنے محلے میں 2 بچے اس کی طرف گئے، ان کے پاس جائیے، ان کو بتائیے. اس سے آپ کا وجود مٹ جائے گا، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ کا خاندان خراب ہو جائے گا، آپ کاہل بن جائیں گے. ڈرگ کا ایک سب سے بڑا نقصان ہے، ڈرگ لینے والا کاہل اور جاہل ہو جاتا ہے، اس میں ہمت نہیں رہتی ہے کام کرنے کی. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کشمیر میں ایسے والدین ہیں جو سکھاتے ہیں بچوں کو. وہ کیوں؟ جس شخص نے میرے بچپن میں بڑا جو تمباکو پیتا تھا وہ اپنے بچوں کو تھا انصر ججیر آپ، اور اس پر میں نے کئی لڑائیاں لڑی. تم کو کیا حق ہے بعد میں اس کو بتانے کا تم ڈرگ نہیں کرنا، تم تمباکو نہیں پینا؟
جس والد نے اپنے بچے کو اپنی ججیر کیا شورنس کو تو حکم میں پانی لگانے کے لیے کہا، اس نے اس کو بتایا کہ تمباکو استعمال کرو، اور الحمدللہ ہم اس تحریک میں شامل ہیں۔ کھیم لتا جی جس کو میں جانتا ہوں سیاسی قدوقامت سے، یہ بھی اسی راستے پر رہی ہے۔ ہم جیسے لوگ اپنی جگہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ خطرناک راستہ ہے، اس پر نہ چلیں۔ سو صاحب، جموں کے اندر پچھلے کئی دنوں سے لگاتار حالات خراب ہیں، اخنور سیکٹر کے حوالے سے بات کریں یا پھر کشتواڑ ضلع کے حوالے سے بات کریں، JCO بھی آج مارا گیا وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑا ایک ٹاپ ٹیررسٹ کمانڈر کو بھی جو ہے مارا گیا۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہے، کیونکہ میرا خیال ہے جموں کشمیر سے یہ تشدد مٹ جائے گا، کیونکہ تشدد میں آپ کو قرآن کا مجھے یاد آ گیا، آپ کو لگے دماغ میں تو اس کا ترجمہ آپ کیجئے، ترجمہ بتاؤں گا۔ قرآن شریف میں ہے جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک سچ آ گیا اور جھوٹ مٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک جھوٹ مٹنے کی چیز ہے، اسے جھوٹ دفع ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے گھر میں یہ فیصلہ کریں، منت سماجت کریں، کوئی بچہ ہے، روب داب اور چھوٹی سے مارنے سے نہیں ہوتا ہے، آرگومنٹ سے ہوتا ہے، اس کو سمجھائیے اور اس راستے سے واپس آئیے۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کی ہمسائیگی میں آپ کا رشتہ دار یا ہمسایہ جو کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جائیے، آرگومنٹ کیجئے۔ یہ ڈرگ کا راستہ جو ہے فنا ہونے کی چیز ہے، اس سے خراب ہو جائیں گے آپ، اس لیے مہربانی کر کے اس سے واپس آ جائے۔ اور چونکہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میرے 100 گھر رشتہ دار ہیں سری نگر میں، اور ان کے بچے ڈرگ کی طرف نہیں ہیں، مجھے اطمینان ہے ہم لوگ بچوں کو واپس لا سکتے ہیں۔